جب راستہ سمندر بن جائیں اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر حد پار کر دی، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ تو آج سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تازہ کر دینے والا عظیم واقعہ بیان کریں گے۔ بہت زمانے پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ توبہ نعوذ باللہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس ظلم اور خوف کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے۔ فرعون انہیں سخت تکلیف دیتا تھا، ان سے بہت مشقت والے کام کرواتا، انہیں کمزور کرتا اور ہر وقت ان پر ظلم کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر نرینہ بچہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے بعد مصر میں خوف پھیل گئی۔ سپاہی گھروں میں جاتے بچوں کو تلاش کرتے اور بے رحمی سے قتل کرتے۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگی اور ہر طرف غم پھیل گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب ان کی والدہ نے اپنے ننھے بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ انہیں ڈرتا تھا کہ اگر سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو بچے کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب خوف زیادہ ہو جائے تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو اور ڈرو نہ، کیونکہ اللہ اسے واپس تم سے ملائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنے ننھے بچے کو صندوق میں رکھا۔ ماں کا دل کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک طرف اور دوسری طرف اللہ پر یقین۔ صندوق آہستہ آہستہ پانی میں بہنے لگا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ محل کے لوگوں نے صندوق نکالا۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا اس بچے کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے پرورش کے انتظام کیا۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ محل کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا۔ جیسے انہوں نے بچے کو گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل کو سکون عطا فرمایا۔ اب وہ اپنے بچے ہی کی پرورش بھی کرتی تھی اور اس کا معاوضہ بھی ملتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعون کی قوم میں سے تھا۔ بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے دوسرے آدمی کو ایک مکہ مارا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے دن خبر پھیل گئی۔ فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر کی طرف روانگی کی۔ نکل پڑے۔ وہ تنہا تھے، نہ کھانے کا سامان تھا اور نہ سفر کی تیاری۔ راستے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ چلتے چلتے وہ مدینہ پہنچ گیا۔ وہاں ایک کنویں سے بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ لوگ واپس نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ بعد میں ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کے احسان کا بدلہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے، پھر کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور شادی بھی ہوئی۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک پہاڑ کے قریب انہوں نے آگ دیکھی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی خبر یا آگ کے انگارے لاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو بڑے معجزے عطا فرمائے، ایک عصا اور دوسرا روشن ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا ہم نے تمہاری پرورش اپنے گھر میں نہیں کی؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھا۔ پھر جادوگروں کو جمع کیا گیا، پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ جادوگر نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کو ایسا لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ ایک عظیم سانپ بن گیا جس نے جادوگروں کے سارے جادو کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور بولے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصہ سے پاگل ہو گیا، لیکن اب حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں۔ رات ہوا وہ نکل گئے، تو جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ آخرکار جاتے جاتے وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ لوگ گھبرا کر بولے اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے سے داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر دوبارہ مل گیا آپس میں۔ پانی کی بڑی بڑی لہریں موجیں اٹھیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوبنے لگا۔ اس وقت فرعون چیخ کر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی، جبکہ ظلم اور تکبر کرنے والے فرعون کا انجام دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق آخرکار کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ نہیں دکھتا۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔